میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس حرکت میں جس میں جے شری رام مجبور کر کے بولنے لگایا جاتا ہے، اس حرکت میں، اور یہ کمبختے، یہ ذلیل، یہ چور، یہ دہشت گرد جو اب پہلگام میں سوال کیے کہ کلمہ پڑھو، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دونوں بھی دہشت گرد ہیں۔ اگر تم ان کو مسلمان دہشت گرد کہتے ہیں تو مانو کہ یہ بھی ہندو دہشت گرد ہے، اور اگر تم ان کو ہندو دہشت گرد نہیں مانتے تو پھر ان کو بھی مسلمان دہشت گرد مت بولو، بلکہ دونوں کو بھی صرف دہشت گرد کہو۔ کرشنا کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ جنگ لڑنے سے اچھا تمہارے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یجروید چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 12 میں آتا ہے کہ تمہارے دشمنوں کو آنچ لگا دو۔ 12 اور 13 جب آپ پڑھیں گے یجروید کی، کیا کہا گیا ہے؟ دشمنوں کو آنچ لگا دو۔ آپ جانتے ہیں اصل ہو کیا رہا ہے؟ کہ جو دہشت گرد مسلمان بیوقوف ہیں، یہ لوگ اسلام کا نام لے کر وہ کام کر رہے ہیں جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اور جو غیر مسلم دہشت گرد ہے وہ تمام دہشت گردی کر رہے ہیں، صرف مذہب کا نام نہیں لے رہے۔ کون سے 4 مقامات؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1۔ صرف یہ 4 مقامات پر جہاد کا لفظ آیا ہے، لیکن یہی قرآن مسلمانوں سے کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 6 میں، اگر میدان جنگ ہو، ٹائم آف وار ہو، بیٹل فیلڈ ہو، اور اگر تمہارا دشمن، اینیمی تمہارا، تم کو کہتا ہے مجھے امن چاہیے، پیس چاہیے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 اللہ کہتے ہیں میدان جنگ وار ٹائم میں بھی کوئی تمہارا دشمن تم سے امن کی مدد مانگتا ہے، امن کا تم سے جو ہے نا ایک آواز لگا کر کہتا ہے امن چاہیے، اللہ کہتے ہیں اسے ایک ایسے مقام پر لے جاؤ جہاں اس کی حفاظت ہو سکے، اور اس کو وہاں میری کتاب پڑھ کر سناؤ، ہو سکتا ہے اسے اب سمجھ میں آئے کہ اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے۔ آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایک کتاب، آپ کی بائبل سے ایسی کوئی ورس بتائیے، آپ کے بھگوت گیتا سے ایسی کوئی ورس بتائیے جس میں کہا گیا میدان جنگ میں جو ہے تم ان کی، اگر وہ امن کہے تمہارا دشمن تو اس کو امن دو۔ کسی بھی ملک کا اصل دشمن باہر کا دہشت گرد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کی جو جاہل، ان پڑھی لکھی، اندھ بھکت، جو اندھا دھن اپنے سیاسی ذلیل لیڈروں کو فالو کرتی ہے، وہ سب سے بڑے دہشت گرد اور سب سے بڑا خطرہ ہے اس ملک کے لیے۔ یقیناً میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد سے لے کر آج 26 اپریل 2025 عیسوی بروز سیٹرڈے، بروز ہفتہ، بروز شنبہ، 26 اپریل 2025 سیٹرڈے تک، سنس 1947 15 اگست مسلم کمیونٹی میں لیڈر پیدا نہیں ہوا۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے بعد صرف سیاستدان پیدا ہوئے اس قوم کے اندر، صرف اور صرف سیاستدان پیدا ہوئے، اور سیاستدان اور لیڈر میں فرق کیا ہوتا؟ لیڈر بیان بازی کم کرتا اور نتیجے قوم کے فائدے کے دکھاتا زیادہ، قوم کو اٹھا کر لاتا، قوم کو وہ باتیں بتاتا جو صدیوں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور سیاستدان کیا کرتا؟ زبردست بیان بازیاں کرتا، زبردست لہجے کی بیان بازی کرتا، بہترین حلیہ ڈالتا، لگے کہ بڑا پیارا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، لیکن سوائے بیان بازی کے اور اپنی گندی سیاست سے خود کو اور خود کی گندی نسل کو اور اس کے ماننے والے چیلے اور اس جیسے حرام انبھکتوں کو فائدہ پہنچانے کے ایک قوم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ ایک لیڈر کا اور ایک سیاستدان کا فرق ہوتا ہے۔ ریکارڈ کر رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام اللہ رب العالمین کی طرف سے قبول ہو اور لوگوں کے لیے ہدایت کا اور امن کا ذریعہ بنے۔ یہ پیغام 22 اپریل 2025 کو جو پہلگام میں حملہ ہوا اس کے ضمن میں ہے، اور یہ پیغام میں بنیادی طور پر 5 عنوانات کے تحت درج کروانا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا اس پیغام کا حصہ ہے ان معصوم خاندانوں کے لیے جن کے گھر اجڑ گئے،
میرے اس پیغام کا دوسرا حصہ ہے ہماری ہندوستان کی حکومت کے لیے. میرے اس پیغام کا تیسرا حصہ ہے میرے تمام غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے. اور اس پیغام کا میرا چوتھا حصہ ہے پھر سے دوبارہ ہندوستان میں موجود فی الوقت کی حکومت کے لیے. اور میرے اس پیغام کا پانچواں حصہ ہے میرے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے. جو پہلا حصہ ہے، میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کی روشنی میں میرے تمام ان غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اور اس مسلمان بھائی کے گھر والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کسی بھی معصوم کے قتل کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں واضح کر دیا کہ جس کسی نے بھی کسی ایک انسان کو یعنی وہ چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، جان بوجھ کر قتل کیا، اللہ کی نظر میں وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ اٹھائے گا. اور جس کسی نے کسی ایک انسان کی، معصوم انسان کی جان کی حفاظت کی، وہ اللہ کے پاس قیامت کے دن ساری انسانیت کو بچانے کا اجر پائے گا. یہ بات ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن کبھی بھی کسی بھی معصوم کو قتل کرنے پر نہیں ابھارتا. آپ اندازہ کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی. صحیح البخاری کی ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا. یہودی کا ایک فیونرل، ایک جوئش فیونرل گزر رہا تھا. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب وہ جنازہ گزر گیا، جب وہ فیونرل گزر گیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ او پروفٹ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک غیر مسلمان کا جنازہ تھا، یہ تو ایک نان مسلم کا فیونرل تھا، آپ کیوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے یہ ریسپیکٹ بتاتے ہوئے؟ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ کیا وہ سن آف ایڈم یا ڈاٹر آف ایڈم یا چائلڈ آف ایڈم نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میت گزرے، جب کوئی فیونرل گزرے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ایز اے مارک آف ریسپیکٹ، ایز اے مارک ٹو شو ٹو دیئر فیملی کہ ہم اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں. یقیناً جو اس حالت میں اس دنیا سے گزر جائے کہ وہ شرک کر رہا تھا، کفر کر رہا تھا، اور اس نے شرک اور کفر سے توبہ نہیں کی، تو وہ یقیناً قیامت کے دن جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 48، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، آیت نمبر 116 میں واضح کر دیا، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 میں کہہ دیا کہ جو کوئی اس حالت میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرتے مرا تو وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت اس پر حرام کر دی جائے گی. لیکن جو اس کے بچے کچھ خاندان والے ہیں جن کو ایک تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کے ہم یقیناً ساتھ ہیں. اور میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، عام 20 کروڑ جو مسلمان ہندوستان میں ہیں، آپ یقین مانیے وہ تمام خاندان جن کا غیر مسلمانوں سے تعلق ہے اور جن کے غیر مسلمان افراد خاندان کو ان دہشت گردوں نے گولی مار کر ختم کر دیا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے 200 کروڑ مسلمان اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان درندوں کو، ان دہشت گردوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے. ان کو بھرے بازار میں گولی مارنا پڑے تو اس وقت بھی ہم آپ کی وہ جو تکلیف ہے جو آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ کاندھا کھڑے ہیں. اس پیغام کو اس بات سے بھی سمجھیے کہ اللہ نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرو، لڑائی کرو، ان کا قتل کرو، ان کو غارت کرو،
जो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करते तुम्हारे मजहब की वजह से, जो तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते, तो यकीनन जो पहलगाम में वो घूमने आए गैर मुसलमान वहाँ पर थे, जो ख़ानदान थे, ये कोई भी मुसलमान से लड़ने नहीं आया था। ये तो ये जानने के बावजूद कि कश्मीर में जान को ख़तरा है, इसके बावजूद भी ये कश्मीर आए, वहाँ के मुसलमानों के बीच में रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि जो उसमें से बचकर वापस हुए, जब उनके बयानात सुन रहे हैं तो कितनी खुशी हो रही है कि वहाँ के कश्मीरी हमारे भाई, जो मुसलमान भाई बहनें हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेहमान नवाजी की और इस हमले के बाद जिस तरह उन गैर मुसलमान अफराद का साथ दिया, उन्होंने मिसाल कायम कर दी कि अल्लाह का दीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इस उम्मत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरगिज़ किसी मासूम पर जुल्म करना नहीं सिखाती। लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ये हक है। अब जो अनभक्त है, जो जालिम है, जो बदमाश है, जो जानबूझकर इस्लाम से नफ़रत करता है, तो अब ऐसे बदमाशों के लिए इसका कोई इलाज नहीं है कि उनको समझाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक चट्टान के ऊपर पानी डालकर घास का उगाना। ये इनके दिल में बात बैठने वाली नहीं है, क्योंकि इनके दिल में इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत घोल घोल कर इनको पिलाया गया है, घोट घोट कर इसमें बिठा दिया गया है। मेरा दूसरा जो उन्वान है वो मेरा एक सवाल है हुकूमत हिंद से, जो 2014 में बड़े ऊंचे बड़े बड़े दावे की, बड़े बड़े बांग लगाई कि अब हिंदुस्तान में कभी दहशतगर्दी नहीं होगी, अब हम आ गए हैं, अपने आप की मर्दानगी दिखाई, अपने सीने को 56 इंच का 52 इंच का सीना चौड़ा कर करके बताया, अपने आप को बताया कि अब देख लो हम कैसे दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। तुम लोग शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। तुम्हारे आने के बाद से दहशतगर्दी एक नया रुख ले चुकी है। कितने हमले हुए बेशर्मो, हमारे आर्मी के, हिंदुस्तान की आर्मी के 40 जवान मारे गए, और उन 40 जवानों की मैयत के ऊपर तुमने सियासत की। बेशर्मो, डूब मरो। 1 करोड़ के की कठोरता होती है तो कोई राजनेता बनता। रे राम, सबको मरवा के भी ये सेना को कटवा दें, मरवा दें, राष्ट्र को मरवा दें, कटवा दें, देश को लुटवा दें, बिल्कुल दया विहीन। 1 करोड़ के की कठोरता और तब कोई राजनेता बनता है आजकल भारत में। उसकी कठोरता का अंत नहीं, झूठ मूठ के सौदा कर लेते हैं, जरा फायरिंग कर देना। अब चुनाव का समय आना है, पाकिस्तान को संकेत कर देते हैं तो राष्ट्र का ध्यान युद्ध में चला जाएगा। क्या? हाँ, युद्ध भी करवा देते हैं, संधि भी करवा लेते हैं, लोगों के बाएं हाथ का खेल होता है। जब देश में ज्यादा समस्या बढ़ती है तो लोगों का ध्यान बंटवाने के लिए पड़ोसी राष्ट्र को कहते थोड़ा आक्रमण तो कर दो। ये सब भी चलता है, सब गर्वर्षक बढ़ चलता है। राष्ट्र को लूट करके विदेश में फेंकाते सोना चांदी। तुम जालिम असल दहशतगर्द तुम हो, सबसे बदतरीन हिंदुस्तान के दुश्मन तुम हो, सबसे बदतरीन इंसानियत के दुश्मन हो तुम लोग। तुम लोग वो जलील इंसान हो, दरिंदे हो, जो लोगों को धोखा दे रहे हो। पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास, और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। कहाँ गया तुम्हारा वो मनी लॉन्ड्रिंग बैन या मॉनिटाइजेशन के बाद जो तुमने दावे किए थे अब कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। कमर कहां टूटी?
कमर और मजबूत हो गई। कितने हमले हुए तुम्हारे आने के बाद 2014 से लेकर अभी तक। तुम लोगों को इस बात का एहसास भी है कि तुम कितना झूठ बोलते हो और कितना बड़ा खेल खेल रहे हो। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों से खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ये मैं सबसे सारी दुनिया में कहना चाहता हूं, सारी दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूं कि सुनिए आप लोग, किसी भी मुल्क का, ये मेरी बात को अच्छे से सुनिए आप लोग, किसी भी मुल्क का असल दुश्मन बाहर का दहशतगर्द नहीं होता, बल्कि उसके अंदर की जो जाहिल, अनपढ़ी लिखी, अंधभक्त, जो अंधाधुन अपने सियासी जलील लीडरों को फॉलो करती है, वो सबसे बड़े दहशतगर्द और सबसे बड़ा खतरा है उस मुल्क के लिए। 120 करोड़ की अवाम, 120 से 140 करोड़ के अवाम के मुल्क में आज जहां मीडिया का जादू चलता है, इस मीडिया को इस नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया गया, इस गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। और इस मीडिया पे बैठने वाले एंकर, सुनो, तुम लोग अब दलाली कर रहे हो, दलाल हो तुम लोग। तो अपनी कंट्री को माता कहते हो, भारत माता कहते हो, इंडिया मदरलैंड कहते हो। तुमको शर्म नहीं आ रही कि तुम लोग कहां ले जा रहे हो, तुम लोग के मीडिया चैनल्स के जरिए से इंडिया के हालात को तुम लोग कहां ले जा रहे हो, इस मुल्क को जिसकी मुगल के जमाने में जीडीपी 25% थी और क्या हालत हो गई आज। आज अगर गवर्नमेंट जॉब का ऐलान होता है, क्लेरिकल जॉब का, 25-25 लाख एप्लीकेशन क्लर्क के जॉब के लिए आते हैं, जिसमें मास्टर्स की डिग्री और पीएचडी किए हुए हजारों लोग मौजूद हैं। तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है कि हमारे मुल्क में आज बेरोजगारी हो गई है। कहां ले जा रहे हो उस मुल्क को, कैसे बेवकूफ बना रहे हो। तुम हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हो। अरे बेशर्मो, 1000 साल के करीब मुसलमान हुकूमत करे उस मुल्क के ऊपर। अगर इस्लाम ताकत के जरिए से इस्लाम फैलाना सिखा देता तो यकीन मानो आज मेजॉरिटी में होते। ये इस्लाम, ये कुरान की तालीम है कि अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया और कहा, सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में, 256 में 255 आयत अल कुर्सी है, जिसमें खालिस अल्लाह की तौहीद का पैगाम है। कहा कि ये तौहीद का पैगाम दो। और आयत नंबर 256 में कहा, ला इकराहा फिद्दीन, किसी पर भी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। किसी को भी ताकत के जरिए से डरा कर, धमका कर, कोई बुरे तरीके से उसके ऊपर जुल्म और ज्यादती करके उसे मुसलमान हरगिज नहीं बनाया जा सकता। अरे बेशर्मो, थोड़ा पढ़ते लिखते तो बहुत अच्छा होता। एक आला मुकाम पर फायज हमारा लीडर है उस मुल्क का, एक इंतहाई अहम कुर्सी पर बैठा है, एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठा है, और उसकी डिग्री का यह आलम है कि जिस कॉलेज से वो डिग्री हासिल किया, वो कॉलेज डिग्री बताने के लिए शर्मा रहा, जबकि उसको चाहिए फखर से बताए इसकी डिग्री। तो जब ऐसे किस्म के लोग आकर बैठेंगे हुकूमत करने के लिए कि जिनकी डिग्रियों के ऊपर सवालिया निशान हो जाए, तो फिर ये मुल्क के अंदर के हालात होंगे क्या। अंदाजा कीजिए कि ये मुल्क के अंदर जो हालात फिल वक्त चल रहे हैं, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो झूठे हुकूमत पर फायज लीडर्स हैं, जिन्होंने मुल्क की पूरी कैफियत को बदल कर रख दिया। ये मुल्क जो सारी दुनिया में एक जमाने में मशहूर था, यहां की तालीम, यहां का हिंदसा, जो मैथमेटिक्स का हिंदसा कहते हैं, हिंदसा, ये मुल्क से आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट निकले। एक जमाने में यहां से बड़े बड़े साइंस के, मैथ्स के स्कॉलर्स निकले। लेकिन आज तुम लोग अपनी जिहालत, अपनी घटिया सियासत की वजह से मुल्क को कहां से कहां लाकर गिरा दिया। 1000 साल जब मुसलमान हुकूमत किए, उस पूरे 1000 साल में इतना फसाद नहीं हुआ जितना 2014 के बाद से हालात बिगड़ चुके हैं। यकीनन मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, ना मुझे कोई इस सियासत में तहे दिल से कोई दिलचस्पी है कि आने वाले दिनों में कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लूं या खुद की सियासत में आ जाऊं। नहीं, मैं बहुत कम इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। लेकिन जो हालात हो रहे हैं, इन हालात के ऊपर बड़ा फिक्रमंद हो। एक इतना बड़ा मुल्क हमारे बाजू चाइना, 1970 तक, 1970 तक उसकी इकोनॉमी कुप्पा थी, लेकिन पिछले 50 साल में आज वो दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन गया। और ये पिछले 50 साल में इंडिया में क्या हुआ। इल्जाम लगाते थे दूसरी पार्टी पर, कांग्रेस पर, और मैं पर्सनली ये मानता हूं
کہ جو کچھ مسلمانوں کے حالات 70 سال میں بگڑے ہیں اس میں سب سے بڑی ذمہ دار کانگریس ہے. اور یقیناً میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد سے لے کر آج 26 اپریل 2025 عیسوی بروز سیٹرڈے بروز ہفتہ بروز شنبہ 26 اپریل 2025 سیٹرڈے تک سنس 1947 15 اگست مسلم کمیونٹی میں لیڈر پیدا نہیں ہوا. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے بعد صرف سیاستدان پیدا ہوئے اس قوم کے اندر, صرف اور صرف سیاستدان پیدا ہوئے. اور سیاستدان اور لیڈر میں فرق کیا ہوتا؟ لیڈر بیان بازی کم کرتا اور نتیجے قوم کے فائدے کے دکھاتا زیادہ, قوم کو اٹھا کر لاتا, قوم کو وہ باتیں بتاتا جو صدیوں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اور سیاستدان کیا کرتا؟ زبردست بیان بازیاں کرتا, زبردست لہجے کی بیان بازی کرتا, بہترین حلیہ ڈالتا, لگے کہ بڑا پیارا مسلمان ہے, پکا مسلمان ہے, لیکن سوائے بیان بازی کے اور اپنی گندی سیاست سے خود کو اور خود کی گندی نسل کو اور اس کے ماننے والے چیلے اور اس جیسے حرام انبھکتوں کو فائدہ پہنچانے کے قوم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ ایک لیڈر کا اور ایک سیاستدان کا فرق ہوتا ہے. یاد رکھیے, اگر یہی حالت رہا تو حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ تم لوگ ملک سے محبت نہیں کر رہے ہو, تم سب سے بڑے دشمن ہو سکتا ہے کہ تم یہ دشمنی جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہو, لیکن تمہارے پورے یہ معاملات بہت بڑا اس ملک کو نقصان کریں گے. ہو سکتا ہے وقتیہ کچھ فائدہ لگ رہا ہو سکتا ہے یہ محسوس ہو رہا ہے تم لوگوں کو کہ اس سے ملک کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا تمہاری اپنی سیاست کو کچھ فائدہ ہو رہا, لیکن آنے والے دنوں میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اتنا پیارا جو ملک ہے ہندوستان, اللہ اس کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ملک کی حفاظت کرے, کیونکہ ہر ملک میں اللہ کے بندے بسے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو پیدا کیا, اللہ ان کو رزق دیتے ہیں. ہر معصوم کی حفاظت اس ملک کے حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ دہشت گردوں نے 27-28 لوگوں کو مار دیا, ان کی کامیابی ہے یا حکومت کی ناکامیابی ہے؟ یہ دہشت گرد کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو. وہ ذلیل حرام خور دہشت گرد جو معصوموں کو مارے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ چاہے لشکر طیبہ کے ذلیل ہو یا آئسس کے ذلیل ہو یا حزب المجاہدین کے ذلیل ہو یا حزب اللہ کے ہو یا کسی بھی دنیا کی دہشت گرد تنظیم کے یہ ذلیل و خوار ہو, یہ یاد رکھو تم دہشت گردی کر کے, تم معصوموں کا قتل کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور تم لوگ سوچو کہ تمہاری پوری پلاننگ میں تمہاری مدد اسلام کا دشمن کرتا ہے, ورنہ تم ایک بھی حملہ کامیابی سے نہیں کر سکتے. آج تمہاری پوری لاجسٹک, پوری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تمہارا پورا کنٹرول ایک الگ یونٹ کے ہاتھ میں. تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم کہیں گھس جاؤ, تمہارے پاس آرمز اینڈ ایمونیشن کی سپلائی ہو جائے, جب تک کہ حکومت کی ناکامی نہ ہو. حکومت سے سوال ہے ہمارا کہ بھائی کہاں مر گئے تھے, کیوں آرمی کو نہیں رکھا وہاں پہ جہاں 1000-2000 عام شہری جمع ہو رہے ہیں ہندوستان کے, جس میں آرمی کے آفیسرز ہیں, آئی بی کے آفیسرز تھے, جس میں الگ الگ لوگ تھے, جس میں معصوم شہری تھے, ان کی سیکیورٹی کیوں نہیں تھی وہاں پہ؟ 1000 سے زیادہ لوگ جس ایریا میں بکھرے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں آتے ہیں, آ کر کے لوگوں کو باقاعدہ پوچھتے ہیں, کپڑا نکلواتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لائن لگواتے ہیں اور پھر مارتے ہیں. کون ان کو آنے دے رہا تھا؟ آخر کس نے آنکھیں بند کی ان کے آتے سمے, ان کی واردات کرتے سمے اور ان کے جاتے سمے؟ تم لوگ, ایک امیر آدمی اس ملک کا, امبانی فیملی کی شادی ہوتی ہے تو ٹاپ سیکیورٹی لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے, زیڈ زون سیکیورٹی, وائی زون سیکیورٹی. 2 کوڑی کے ناچنے گانے والوں کے پیچھے وائی زون سیکیورٹی لگاتے ہو. وی آئی پی ہے اس لیے کرتے ہیں, یہ اہم ہے ہمارے ملک کے لیے. اچھا وہ اہم ہے تو باقی کے شہری غیر اہم ہو گئے تمہارے لیے؟ بے شرمو, تم باقی کے شہریوں کے ووٹ سے آتے ہو, وہ امیروں کے ووٹ سے نہیں آتے. یہ شہری تم پر اعتماد کر کے تم کو ووٹ ڈالے. اور یاد رکھو, میں آپ تمام سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم عقل کا استعمال کرو, تھوڑا تو عقل کا استعمال کرو. جب انسان علم سے دور ہو جاتا, جہالت پہ آ جاتا, وہ دوسری بات سننا ہی نہیں چاہتا, تو یہ اس کے زوال کی شروعات ہے, یہ اس کے تباہی کی شروعات ہے. میرے اس پیغام کے بعد میں میرے غیر مسلم بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے غیر مسلم بھائیوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کے دماغ سے
یہ بات نکال دیجئے کہ مذہب کے نام پر لڑائی صرف قرآن نے سکھائی ہے. یہ آپ لوگوں کو جھوٹ بولا گیا ہے. قرآن آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی، جبکہ اس سے پہلے سے بائبل موجود ہے، اس سے پہلے سے 1000 سال پہلے کہتے ہیں گیتا موجود ہے. یہ دونوں کتابیں قرآن سے پہلے سے موجود ہیں. کبھی کھول کر پڑھیے ان کو. جہاد 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 یہ لفظ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرایا گیا ہے. کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کا لفظ صرف 4 مقامات پہ آیا ہے. کون سے 4 مقامات؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1. صرف یہ 4 مقامات پر جہاد کا لفظ آیا ہے. لیکن یہی قرآن مسلمانوں سے کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 6 میں، اگر میدان جنگ ہو، ٹائم آف وار ہو، بیٹل فیلڈ ہو، اور اگر تمہارا دشمن اینیمی تمہارا تم کو کہتا ہے مجھے امن چاہیے، پیس چاہیے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 اللہ کہتے ہیں میدان جنگ وار ٹائم میں بھی کوئی تمہارا دشمن تم سے امن کی مدد مانگتا ہے، امن کا تم سے جو ہے نا ایک آواز لگا کر کہتا ہے امن چاہیے، اللہ کہتے ہیں اسے ایک ایسے مقام پر لے جاؤ جہاں اس کی حفاظت ہو سکے، اور اس کو وہاں میری کتاب پڑھ کر سناؤ. ہو سکتا ہے اسے اب سمجھ میں آئے کہ اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے. آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایک کتاب، آپ کی بائبل سے ایسی کوئی ورس بتائیے، آپ کے بھگوت گیتا سے ایسی کوئی ورس بتائیے جس میں کہا گیا میدان جنگ میں جو ہے تم ان کی، اگر وہ امن کہے تمہارا دشمن تو اس کو امن دو. ارے الٹا، اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے تو بھگوت گیتا میں پہ کرشن کہتے ہیں، کرشنا کہتے ہیں. دیکھیے بھگوت گیتا پہ فوٹو بھی لڑائی کی ہے، جنگ کی فوٹو ہے. یہ کتاب میں پوری جنگ بھری ہوئی ہے. کرشنا کہتے ہیں کہ اے شیتریا لوگ، تمہارے لیے اس دنیا میں جنگ سے بہتر مذہب کے نام پہ ان دا ریلیجس وار دیر از نتھنگ بیٹر فار یو دین اے ریلیجس وار. کرشنا کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ جنگ لڑنے سے اچھا تمہارے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. دیر از نو آکوپیشن، دیر از نو پروفیشن، دیر از نو جاب، دیر از نو ورک بیٹر دین فائٹنگ ان دا وے آف ریلیجن. کون کہتے ہیں؟ کرشنا کہتے ہیں. بائبل پڑھیے، بائبل میں آپ کو کہاں ملے گا؟ بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 to 8، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 10 سے ورس نمبر 18. پوری جگہوں پر کہا گیا ہے دشمن کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مرد سب کو مار کے پھینک دو. آپ یہ رگوید پڑھیں گے بک نمبر 1 ہم نمبر 9 ورس نمبر 1 سے 8، رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 29 ورس نمبر 7، رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 132 ورس نمبر 1. یہ پوری جگہوں پر لڑائی کا حکم ہے. اتھروید بک نمبر 4 ہم نمبر 36 ورس نمبر 1 2 and 4، اتھروید بک نمبر 7 ورس نمبر 93 ورس نمبر 1. اتھروید کے علاوہ آپ اسی طریقے سے یجروید پڑھیے چیپٹر 8 ورس نمبر 45، یجروید چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 38، یجروید چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 12 میں آتا ہے کہ تمہارے دشمنوں کو آنچ لگا دو. 12 and 13 جب آپ پڑھیں گے یجروید کی، کیا کہا گیا ہے؟ دشمنوں کو آنچ لگا دو. جب آپ یجروید چیپٹر نمبر 17 پڑھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ دشمنوں کو قتل کر دو، ان کے دلوں کو جلا دو، ان کو آنچ لگا دو. آپ جانتے ہیں اصل ہو کیا رہا ہے؟ کہ جو دہشت گرد مسلمان بیوقوف ہیں، یہ لوگ اسلام کا نام لے کر وہ کام کر رہے ہیں جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، اور جو غیر مسلم دہشت گرد ہے وہ تمام دہشت گردی کر رہے ہیں، صرف مذہب کا نام نہیں لے رہے. جب موب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی، میرے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے، اور اب ہندوستان کی حکومت سے میرا تیسرا عنوان میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ لوگ مجھے، جب موب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی، میرا چوتھا عنوان، مسلمانوں کا جو ٹارچر ہو رہا ہے انڈیا میں، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ A Muslim man in Kanpur was beaten up on a road by a mob reportedly belonging to Bajrang Dal over allegations of forced religious conversion. The mob beat up the man, identified as After Ahmad, and forced him to chant Jai Shri Ram. This happened even as the police looked on. A video of the incident has gone viral on social media. In it, After's little daughter can be seen crying and clinging on to him as the mob assaults him. She repeatedly pleads the mob to spare her father but to no avail. جب وہ کہتے ہیں کہ جے شری رام بولو، جب رام ایک ایسے کیریکٹر مانے جاتے ہیں
जो एग्जेम्पलरी है, जो मिसाली है, तो क्या राम ने मासूमों का कत्ल सिखाया है? इस हरकत में जिसमें जय श्री राम मजबूर करके बोलने लगाया जाता है, उस हरकत में, और ये कमबख्ते, ये जलील, ये चोर, ये दहशतगर्द जो अब पहलगाम में सवाल किए कि कलमा पढ़ो, क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों भी दहशतगर्द है। अगर तुम इनको मुसलमान दहशतगर्द कहते हो तो मानो कि ये भी हिंदू दहशतगर्द है, और अगर तुम इनको हिंदू दहशतगर्द नहीं मानते तो फिर इनको भी मुसलमान दहशतगर्द मत बोलो, बल्कि दोनों को भी सिर्फ दहशतगर्द कहो। क्या कुछ नहीं कर रहे हैं राम के नाम पर? आज कितने मासूमों को कत्ल कर दिया। आंच लगाते हैं गुजरात के फसादात में जो मुसलमानों की दिशा हुई, आंच नहीं लगाई गई। कमीशन रिपोर्ट, जितनी इंक्वायरी हुई, साइंटिफिक एस्टैब्लिश्ड एविडेंसेस, क्या ये नहीं बताते कि वो डब्बों को अंदर से ही जलाया गया, बाहर से नहीं जलाया गया? लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है, ये बात कोई कर ही नहीं सकता। आज जब तुम गला घोट दोगे, एक दूसरा व्यू पब्लिक में आने ही नहीं दोगे, ठीक है, हम एतमाद करने के लिए थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट तैयार है कि किसी बेवकूफ, जाहिल, बदतमीज मुसलमानों ने उस डब्बे को आग लगा दी, तो क्या हुकूमत खामोश बैठे रहेगी जब 1000 से ज्यादा मुसलमानों को उसके बदले में मारा जाएगा? टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक ए राइट। दो गलत चीजें एक सही नहीं बनाते कभी भी। अगर वो गलत है डब्बे को आग लगाना, तो उससे भी बड़ी दहशतगर्दी है आम मुसलमानों को मारा जाना और वक्त की हुकूमत चुप बैठे रहना। क्या बिल्किस बानो का रेप नहीं हुआ? और जब वो रेपिस्ट छूटे, बल्कि छोड़े गए हुकूमत की तरफ से, तो उनकी गुलपोशी की जाती है, रेपिस्ट्स की गुलपोशी की जाती है। इससे बड़ी जलील हरकत क्या हो सकती है? लेकिन हिंदुस्तान की एक खूबसूरती यह भी याद रखनी चाहिए कि देख लीजिए, वक्फ एक्ट जिसका डायरेक्ट ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, जब वोटिंग हुई पार्लियामेंट में तो 220 से ज्यादा गैर मुस्लिम, उसमें एक आध मुसलमान पार्लियामेंटेरियन हमारा था, लेकिन 220 से ज्यादा गैर मुस्लिम मुसलमानों के हक में वोट दिए। ये बात बताती है कि आज भी हिंदुस्तान की मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम, वो नहीं चाहते कि मुसलमान और हिंदू आपस में लड़े। ये दूर बैठकर देखने से लगता है कि ये मंशा पड़ोसी मुल्क की हुकूमत चाहती है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, और अंदर की हुकूमत चाहती है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, और ये दोनों मुमालिक की इस जिल्लत भरे एजेंडे को कामयाब कौन कर रहा है? ये दो कौड़ी के दलाल। भूल गए अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी वाला, जिसके चैनल के ऊपर वो सुबह से शाम तक आग भड़काता है, और जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसके पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर वो लीक हुआ, जिसमें वो खुशी मना रहा है कि अब क्रेजी तौर पे हम जीतेंगे। ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। पुलवामा अटैक के बाद सबसे पहले कवरेज कर लेने का ये जश्न मना रहा था। ऐसे लोगों को आज भी वही मीडिया पर बैठाने दिया जाता है। यही लोग आज भी हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। और 25 साल पहले जब कश्मीर में, जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट इंडिया आए थे या आने वाले थे, उस वक्त लगभग 30 हमारे सिख भाइयों का कश्मीर में कत्ले आम हुआ, दहशतगर्दों ने किया, कमबख्तों ने। उससे सबक क्यों नहीं सीखे? पहलगाम का क्यों सिक्योरिटी नहीं रखे? पुलवामा के बाद सबक क्यों नहीं सीखे? उरी के बाद सबक क्यों नहीं सीखे? करगिल के बाद सबक क्यों नहीं सीखे? हाँ, हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान, तो काट दो ना हाथ पाकिस्तान का, उस हाथ को काट दो। लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर जो 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में, उन पर जुल्म मत करो, उनको साइकोलॉजिकली दहशत में मत डालो, उनको देखते ही ये कैफियत मत पैदा कर दो कि वो डरने लग जाए। उनको कैसे समझाएं कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं? कितने मस्जिदें तोड़े, कितने दरगाहों को तोड़ा, क्या कुछ किया इस कुछ अरसे के अंदर, और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। इनकी जब भी कोई फेस्टिवल होती है, ऐसा लगता है इनकी फेस्टिवल बगैर मस्जिद के सदका लिए कि पूरी ही नहीं होती।
یہ ہندوتوا کے دہشت گرد مسجد کے سامنے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور حکومت اس پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگاتی، لیکن پابندی نماز پر لگتی ہے. نماز باہر نہ پڑھے. کیوں بھائی؟ نماز میں نہ کوئی بنڈا لاتا ہے، نہ کوئی سٹک لاتا ہے، نہ کوئی تلوار لاتا ہے. 10 سے 15 منٹ میں پورا معاملہ، بہت ہو گیا آدھا گھنٹہ. لیکن تم لوگ جو ناچ گانا، گندگی، پورے دیواروں پر کیچڑ، رنگ برنگ ہر طرف، پٹاخوں کی آواز، ہوا میں پولیوشن، یہ سب کچھ تم کرتے ہو. نماز میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. نہا دھو کر تیار ہو کر خوشبو لگا کر آتے ہیں مسلمان باہر، امن کے ساتھ آتے ہیں، اللہ اکبر پر ہاتھ بنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں. یہاں چند 100 کی تعداد مسجدوں پر جھنڈے لہراتی ہے، لیکن یہ دہشت گردی نہیں ہے. آج پاکستان میں یقیناً نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن وہاں کے حالات، اکثریت جو دکھ رہی ہے وہاں کی حالات کی اکثریت یہ بتاتی ہے کہ انتہائی گھٹیا درجے کے ذلیل قسم کے مسلمان حکومتوں پر اور اداروں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. اور اگر ہندوستان کو ان سے تکلیف ہے تو ہم دنیا کی چوتھی بڑی آرمی کی طاقت ہے. گھس جاؤ نا، کاٹ دو نا ان کے ہاتھ، لیکن یہ 20 کروڑ مسلمانوں پر ظلم مت کرو دہشت گردی کے نام پر. اس کو بہانہ مت بناؤ. ہر ہندوستان کا مسلمان اتنا ہی ایکول شہری ہے ہندوستان کا، جتنا کہ ایک ہندو ہے، جتنا کہ ایک عیسائی ہے، جتنا کہ ایک سکھ ہے. اور بالآخر میں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیجئے آپ لوگ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 6011 6011 صحیح البخاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان امت کی مثال ایک جسم کے مانند ہے. اس کے کسی ایک حصے پر بھی تکلیف آئے، پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. آج جو حالات ہو رہے ہیں ساری دنیا میں، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں، مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں دنیا میں، یہ لوگ اس امت کو بہت ہی مایوس کر چکے ہیں، ناکام کر چکے ہیں، ناکامی کی طرف دھکیل چکے ہیں. ساری دنیا میں جب کبھی اسلام کا نام آتا ہے تو دنیا مکہ اور مدینہ کی طرف اپنی نظر پھیرتی ہے. دنیا عرب قوم کی طرف اپنی نظر پھیرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی قوم، عرب وہ قوم تھے جس کو مؤرخین ایک زمانے میں کہتے تھے کہ انسانوں کے بیچ کا یہ کچرے کا ڈھیر ہے جو کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوا رہنا چاہیے. لیکن اللہ نے عزت بخشی ان کو، ایسی عزت بخشی تا قیامت اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. کس کو اٹھایا وہاں سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم سے اٹھایا. کس کو اٹھایا وہاں سے؟ ابو بکر صدیق کو اٹھایا، عمر ابن خطاب کو اٹھایا، عثمان غنی کو اٹھایا، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا. صحابہ اکرام عرب تھے، وہ قوم سے اٹھایا اللہ تعالیٰ. لیکن آج ایک زمانے تک، خاص طور پر ہندوستان جہاں پہ مائنورٹی میں مسلمان ہیں، ان کی امیدیں ان عرب بھائیوں سے لگی ہوتی تھی کہ اگر ہم کو یہاں پہ کوئی تکلیف ظالم پہنچائے گا تو ہمارے عرب بھائی ہماری دفاع کریں گے. لیکن آج کیا حالت ہے عربوں کا؟ أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. آج کیا حالت ہے ان کے حکمرانوں کا؟ جو جگہ توحید کا گڑھ تھی، آج اس جگہ پہ عیاشی کھولی جا چکی ہے. جو جگہ توحید کا گڑھ تھی، آج اس جگہ پہ کون سی برائی نہیں ہو رہی ہے. اور بعض بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم توحید کا وہاں سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے. اچھا، تو توحید کا پیغام پہنچانا اس بات کا لائسنس ہو گیا کہ عیاشی کو عام کر دیا جائے؟ کیا ہو گیا ہے؟ آج ساری دنیا میں جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو 57 عرب ممالک، جس سے اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے اپنے بھائی تم کو جب آواز دیتے ہیں کہ ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، ہماری حفاظت کرو، ہمارا قتل کر رہا ہے، ہمیں گھروں سے نکال رہا ہے، تم اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟
یہ میرے لیے آیت ضرور ہے لیکن میرے استطاعت کے باہر ہے. اور اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 286 میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی پر بھی اس کے مقدار سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. عام مسلمانوں کے لیے ان کے اختیار کے باہر ہے مدد پہنچانا ان معصوموں کو جہاں کہیں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے. حکومتیں 57 ممالک کی حکومتیں, خاص طور پہ عرب ممالک کی حکومتیں جو اپنی ساری دولت صرف عیاشی میں لگائے ہوئے ہیں اس وقت, خوش کیا کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن کے نسخے بانٹ دیے, ہم نے حج اور عمروں کے لیے آسانیاں کر دی. حج عمرہ قرآن کے نسخے بانٹنے سے اگر اسلام ساری دنیا میں پھیل جاتا اور اگر ساری دنیا کے مسلمان امن و امان میں صرف قرآن بانٹنے سے رہ جاتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی مدینے کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے دندان مبارک شہید کرانے پڑتے, نہ صحابہ کو اتنی شہادتیں دینے پڑتی. آج اللہ نے تم کو زمین پر حکومتیں بخشی, آج تمہارے پاس طاقت ہے, تمہارے فوج کی 57 ممالک کے پاس فوج کی طاقت ہے, دولت کی طاقت ہے, لیکن کس حد تک کمزور ہو گئے تم لوگ. اندازہ کرو میانمار جیسے ملک میں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر, 57 مسلم ملک کچھ نہیں اکھاڑ سکتے اس کا, اس ظلم کو رکوا نہیں سکتے. اور جہاں سارے ہندوستان میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت کا حاکم ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے, وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تم ان حاکموں کو بلا کر عزت افزائی کر کے 20 کروڑ مسلمانوں کو پست کر رہے ہو, ان کی ہمت کو. تم وہ مسلمان جو ظلم کا شکار ہے تم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ظالم ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں. افسوس ہے تمہارے اوپر. اٹھو اس کے باہر. میرے بھائیوں اور بہنوں سے, میں مسلمان بھائیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھو آپ لوگ ایک چیز یاد رکھے, ہو سکتا میری بات آج آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, ہو سکتا کوئی ایک وقت آئے گا جب آپ لوگ میری بات کو یقین کرو گے. آج جتنے بھی میڈیا پر یہ مسلمان اسلام کو دفاع کرنے یا کوئی معاملات پر بات کرنے آتے ہیں, یہ بھی وہی دلال ہیں جو بکے ہوئے ہیں. آپ دماغ سے سوچو میرے بھائی, اگر ایک چینل کل کے دن آپ ڈالیں گے, ایک اسلامک چینل ڈالیں گے, آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک نیوز چینل ڈالیں گے, کیا آپ اس کے اوپر کوئی ایسے شخص کو لائیں گے جو دوسرے مذہب کی تبلیغ کرے؟ مان لیجئے سعودی عرب میں ایک شخص نے جو ہے اسلام کا چینل ڈال دیا اور اس کے اوپر وہ کوئی ایسے عیسائی کو یا ایک ایسے ہندو کو لائے گا جو ہندو مت کی جو ہے دفاع کرے اور اس کی تبلیغ کرے؟ نہیں, بلکہ وہ پلان لائیں گے, ایسے کو لائیں گے کہ ان کے چینل پر وہ بیٹھے اور ان کی بات کو ہی وہ کرے پوری جو یہ پوری کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہاں پہ کچھ بھی بولا جائے. جب یہ ہمارے مسلمان جا کر یہ چینلوں پر بیٹھ رہے ہیں, ان سے کوئی امید مت رکھو, یہ وہ دلال ہیں جو بک چکے ہیں, چاہے کتنی بھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر. کوئی چینل ان کو لا کر اسلام کی تبلیغ نہیں کراتا انڈیا کے اندر. ریپبلک چینل ہو, این ڈی ٹی وی ہو, ٹائمز ناؤ ہو, زی نیوز ہو, اے بی پی نیوز ہو, ٹی وی 18 ہو, ٹی وی 19 ہو, ٹی وی 5 ہو, یہ چینلز کیوں کسی بھی مسلمان کو اپنے چینل پر لائیں گے تاکہ وہ اسلام کی مسلمانوں کی دفاع کرے اور تبلیغ کرے؟ یہ تو اسی کو لائیں گے جس کو بٹھانے سے ایک بڑا ایجنڈا وہاں پہ پورا ہوتا ہے. ان سے امیدیں مت رکھو, نہ ہی ان سے امیدیں رکھو جس کو قوم مسلمانوں کا لیڈر بول کر پیش کر رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے, ان کو جس کو بہت ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کے رہبر, رہنما, لیڈر. آپ لوگ ہوشیار ہو جاؤ. ایک سیاستدان سیاست کی بات کے لیے اسلام, قرآن, حدیث کا نام لے سکتا ہے, لیکن جس کے پاس قرآن و حدیث کی صحیح روشنی ہی اس کے دماغ میں نہ گھسی ہو, وہ کوئی فیصلے صحیح نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے اسی لیے سورہ بقرہ کی شروعات میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کس کے بارے میں ہے؟ کافروں کے لیے نہیں ہے, منافقوں کے لیے. یہ ان مسلمانوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, جبکہ حقیقی فساد یہی لوگ کر رہے ہیں. اور فساد کیا ہے؟ کوئی معاملہ, کوئی فیصلہ جب قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو, یہی فساد ہے. جن کے دماغوں میں, جن کے ذہنوں میں اتحاد امت کے نام پر اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو صحابہ کو گالی دینے والے ہیں, جو خلفاء کو گالی دینے والے ہیں 3, جو بی بی عائشہ کو گالی دینے والے ہیں, یہ اتحاد ان سے کیسے ہوگا تمہارا؟ تم ان سے اتحاد کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تم سے کبھی متحد نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں, قرآن اور حدیث سے جڑو, نمازوں سے جڑو,
میرے بھائیوں اور بہنوں بہت تیزی سے وقت بدل رہا ہے. آپ کی چھوٹی سی غفلت, آپ کی چھوٹی سی غلطی بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے جڑو. میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم بچ چکے ہیں, اور اللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں کہتے ہیں, سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 73 میں کہتے ہیں, کفار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بن چکے ہیں تمہارے خلاف. اگر تم بھی ان کی طرح ایک جہتی میں نہیں آؤ گے تو اس زمین پہ بہت بڑا فساد اور بہت بڑا فتنہ ہوگا. اللہ نے مسلمانوں کے غیر اتحاد کو اس کا ذمہ ٹھہرایا ہے زمین کے تمام حالات کے لیے. اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر اس شخص سے کمپرومائز کر لیا جائے جو اللہ اور رسول اور خلفائے راشدین اور صحابہ یا دین اسلام کی بنیادوں پر کمپرومائز کرتا ہو. ہرگز نہیں. اتحاد ان سے ہوگا جو ان بنیادوں پر ایک ہے. بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جماعت اسلامی ہو, تبلیغی جماعت ہو, سلفی ہو, ان سب کی بنیادیں ایک ہے. ایک اللہ, لا الہ الا اللہ. آخری نبی محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 5 وقت کی صلات, صوم 30 دن کا رمضان کا, زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ. اللہ نے موقع دیا حج, ساتھ میں صبح اور شام اللہ کے دین کے لیے خدمت کرنا, محنت کرنا, اس دین کو لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کے دل کے اندر اس دین کی خالصیت, اس کا حق ان کے دلوں تک پہنچانا, اس کے لیے خدمت کرنا, اس کے لیے محنت کرنا, حرام سے دور رہنا, حلال کی پوری کوشش کرنا, اللہ کو صرف راضی کرنا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا, اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں لگانا, اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی. متحد ہو جاؤ آپس میں. یہ جو گروپ سے مت بٹو, باقی سب سے اتحاد شرائط کے بنیاد پہ ہوگا. جو خلفاء کو گالی دیتے ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ تم پہلے یہ روکو پھر تم سے اتحاد ہے. جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالی دیتے ہیں ان سے کہیں گے کہ پہلے یہ روکو پھر اتحاد ہے. کامنالٹیز پر اتحاد ہے, جو باتیں عام ہیں اس پر اتحاد ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے آپ کو جلد سے جلد بنائیں, ورنہ وہ دن دور نہیں جب بہت بری طریقے سے اللہ کی مار ہم پر آئے گی اور پھر ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میں اپنی بات کو سورہ نحل کی آیت نمبر 125 جس سے میں نے شروعات کی اس سے ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادعو الی ربی, ادعو, اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تمام لوگوں کو اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف دعوت دے کر بلاؤ, حکمت کے ساتھ, عمدہ نصیحتوں سے, اور ایسے بحث سے, ایسی تکرار سے, ایسے ڈیبیٹس اور ایسے ڈائلاگ سے جو احسن ہو, اچھے طریقے پر قائم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Show me the way, oh Allah. Don't let me stray, oh Allah. I need you, oh Allah. I beg you, oh Allah. Take me out of darkness into your light.